اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے جبکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ سورہ ہود آیا 117۔ وما كان ربك لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ، اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے، یعنی جب لوگ اصلاح کا رویہ اختیار کریں، دین پر قائم ہوں تو ان کا رب انہیں ہلاک نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو ظلم کرنے والوں کو ہلاک کرتا ہے جب ان پر حجت قائم ہو جائے۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جبکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں، یعنی جب لوگ ایمان میں مخلص ہو جائیں، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ گزشتہ مظالم کی پاداش میں انہیں ہلاک نہیں کرے گا، انہیں معاف کر دے گا اور ان کے گزشتہ ظلم کو مٹا دے گا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر دو طرح سے بیان کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی مشرک قوم آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتی ہے اور آپس میں ظلم و زیادتی نہیں کرتی، کبھی کمزور کا حق غصب نہیں کرتا، تو محض شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ہلاک نہیں کرتا۔ دوسرا ابن تیمیہ کا قول ہے، حکومت کفر کے ساتھ تو باقی رہتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہتی۔ جب کوئی قوم یا کوئی حکومت ظالم بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دیتا ہے۔ تو دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم بھلائی کا حکم دیتی اور برائی سے روکتی ہے تو اللہ تعالیٰ محض شرک کی وجہ سے اسے ہلاک نہیں کرتا، اس لیے کہ کسی قوم میں تمام برائیوں کی جڑ یہ ہے کہ اس کے اصحاب عقل و خرد لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بند کر دیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو یقیناً ایک ہی امت بنا دیتا اور وہ ہمیشہ اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے۔ سورہ ہود آیا 118۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو یقیناً ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ چاہتا تو ساری دنیا کو مسلمان بنا دیتا، جیسا کہ اس نے فرمایا، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو جو زمین میں ہیں سب اکٹھے ضرور ایمان لاتے، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ سب مومن ہو جائیں۔ سورہ یونس آیا 99۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور وہ ہمیشہ اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ لوگ اختلاف کریں، اپنی رائے کو حق اور دوسروں کو گمراہ سمجھیں اور صراط مستقیم کی مخالفت کر کے جہنم کے راستے پر چلتے رہیں۔ امت واحدہ، اس سے مراد دین واحد ہے اور وہ اسلام ہے۔ لوگوں کے درمیان اختلاف اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق ہوتے ہیں تاکہ لوگ اپنے راستے کے انتخاب کے مطابق کوشش کریں اور اپنی کوشش کے مطابق اپنے انجام کو پہنچ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود کے 71 فرقے ہوئے اور ان میں سے ایک جنتی ہے اور 70 دوزخ میں جائیں گے۔ نصارہ کے 72 فرقے ہوئے، ان میں سے 71 دوزخی ہیں اور ایک جنتی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے ایک فرقہ جنت میں ہوگا اور 72 جہنم میں۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ فرمایا، جماعت۔ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، مگر جن پر آپ کا رب رحم کرے، اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سبھی سے ضرور بھر دوں گا۔ سورۃ ہود آیا 119۔ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر جن پر آپ کے رب کا رحم جن پر آپ کا رب رحم کرے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اتباع رسول کا شوق اور احکام دین پر عمل کرنے کا ذوق عطا فرمایا ہوگا، وہ ایک ہی راہ پر ہوں گے۔
اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے علم میں حق کی طرف رہنمائی کی، انہیں اس پر عمل اور اس پر اتفاق کی توفیق بخشی۔ بس یہی لوگ ہیں ان کے لیے سعادت کو لکھ دیا گیا اور عنایت اور توفیق الہی نے ان کو جا لیا۔ رہے ان کے علاوہ دیگر لوگ تو ان کو ان کے نفسوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نفسوں کے حوالے نہ کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرنا جن کو حق کی طرف رہنمائی عطا فرمائی۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے اس نے انسان کو پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بدبختوں اور خوش بختوں کے اختلاف کے لیے انہیں پیدا کیا، یعنی اہل اختلاف کو اختلاف کے لیے اور اہل رحمت کو رحمت کے لیے پیدا کیا، یعنی ان کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا تاکہ ان میں سے کچھ لوگ خوش بخت اور کچھ لوگ بدبخت ہوں، ان میں کچھ لوگ اتفاق کرنے والے اور کچھ لوگ اختلاف کرنے والے ہوں۔ ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نواز دیا، اور ایک گروہ وہ ہے جو گمراہی کا حقدار قرار پایا، تاکہ بندوں پر اس کا عدل اور اس کی حکمت عیاں ہو جائے۔ نیز طبع بشری میں جو کچھ بھی اچھائی اور برائی پنہا ہے وہ ظاہر ہو جائے، تاکہ جہاد اور عبادات کا بازار گرم ہو جو امتحان اور آزمائش کے بغیر درست اور مکمل نہیں ہوتی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سبھی سے ضرور بھر دوں گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ لگاتار یہی کہتی رہے گی، کیا کچھ اور بھی ہے؟ یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم رکھے گا تو پھر دوزخ کہے گی، تیری عزت کی قسم، بس بس، اور اس کا ایک حصہ سمٹ کر دوسرے حصے سے مل جائے گا۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم والوں میں سے اس آدمی کو لایا جائے گا جو اہل دنیا میں بہت سی نعمتوں والا تھا، پھر اسے کہا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی کوئی بھلائی بھی دیکھی؟ کیا تجھے کبھی کوئی نعمت بھی ملی؟ وہ کہے گا، اللہ کی قسم، اے میرے پروردگار، نہیں ملی۔ اور پھر اہل جنت میں سے ایک آدمی کو پیش کیا جائے گا جسے دنیا میں لوگوں میں سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہوں گی، پھر اسے جنت میں ایک دفعہ غوطہ دے کر پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف بھی دیکھی؟ کیا تجھ پر کوئی سختی بھی گزری؟ وہ عرض کرے گا، اللہ کی قسم، اے میرے پروردگار، نہیں، کبھی کوئی تکلیف میرے پاس نہیں گزری اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی شدت اور سختی دیکھی۔ سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوا تو دوزخ نے کہا، مجھے متکبر اور ظالم لوگوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی، اور پھر جنت نے کہا، پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ میرے اندر سوائے حقیر، کمزور اور عاجز لوگوں کے اور کوئی داخل نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا، تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا رحمت کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے فرمایا، تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، لیکن تم میں سے ہر ایک کو میں نے ضرور بھرنا ہے۔ پھر جب دوزخ نہیں بھرے گی تو اللہ تعالیٰ اپنی شایان اپنا قدم دوزخ میں رکھیں گے تو دوزخ کہے گی، بس بس، پھر دوزخ اسی وقت بھر جائے گی اور اس کا ایک حصہ دوسری کی طرف سمٹ جائے گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم رسولوں کے واقعات میں سے ہر چیز آپ کو سنا رہے ہیں جس کے ساتھ ہم آپ کا دل مضبوط کرتے ہیں، اور آپ کے پاس اس معاملے میں حق آ گیا اور ایمان والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ سورۃ ہود آیہ 120۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور ہم رسولوں کے واقعات میں سے ہر چیز آپ کو سنا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں انبیاء کے حالات بیان فرمائے تو اس کی حکمت بیان فرمائی۔
ما نثبت به فؤادک، جس کے ساتھ ہم آپ کا دل مضبوط کرتے ہیں، یعنی رسالت کے فریضے کی ادائیگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط مطمئن رکھنے کے لیے، تاکہ آپ کو اطمینان حاصل ہو اور ثبات ملے اور آپ صبر کریں جیسے انبیاء نے اذیتوں پر صبر کیا۔ نفوس انسانی اقتدا سے مانوس ہوتے ہیں اور اعمال پر ان کو نشاط حاصل ہوتا ہے اور دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ حق کے شواہد اور اس کے لیے کام کرنے والوں کی کثرت کا ذکر کرنے سے حق کی تائید ہوتی ہے، یعنی کثرت سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین کو بڑھائیں گے اور ثابت قدم رکھیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کریں گے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اس سے باندھ دیں گے یہاں تک کہ وہ جزا و فضا نہیں کرے گا۔ قصص یعنی گزشتہ قوموں کے واقعات دل کو اسلام پر جمانے کے لیے کیسے مددگار ہوتے ہیں۔ قصص یعنی گزشتہ قوموں کے واقعات میں اسلام کی دعوت کے بارے میں سچی باتیں ہیں جو دل کو اسلام پر جما دینے والی ہیں۔ قصص میں انبیاء کا نمونہ پیش کیا جاتا ہے، جو انسان کے لیے دعوت دینا اور مستقل مزاجی کے ساتھ پر جمے رہنا ہو جاتا ہے۔ قصص میں ڈراوے اور خوشخبریاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان انجام کے بارے میں پر اعتماد ہو جاتا ہے۔ اس دعوت کو قبول کرنے والے اچھے انجام کو پہنچیں گے اور انکار کرنے والے بچ نہیں پائیں گے۔ قصص میں نصیحت آموز واقعات ہوتے ہیں۔ چلتی پھرتی حقیقی زندگی سے انسان کی ڈھارس بنتی ہے کہ ساری ذمہ داریاں پوری کرنا ممکن ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کی گئی ہیں، کیونکہ پہلے لوگوں نے بھی یہ سب کچھ اپنایا تھا۔ ان قصص سے ایک داعی کو ثابت قدم رہنے میں مدد ملتی ہے۔ حق کے راستے میں مشکلات تو پہلے بھی پیش آتی رہی ہیں، اس لیے مایوسی اور گھبراہٹ نہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل ضروری ہے۔ داعی کو یہ اعتماد حاصل ہوتا ہے کہ جس طرح پہلے سچ کے راستے پر چلنے والوں کو کامیابی نصیب ہوتی تھی، ایسے ہی اسے بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ وجاءک فی ھذہ الحق، اور آپ کے پاس اس معاملے میں حق آ گیا، اس صورت میں ہم حق لے کر آئے ہیں، اس دنیا میں حق لے کر آئے ہیں یعنی نبوت۔ الحق کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یقین آ گیا اور اس میں کسی لحاظ سے بھی کوئی شک نہیں، اس کا علم حق کا علم ہے جو نفس کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی، یعنی سابق امتوں کا نبیوں کا نہ ماننا، نبیوں کا ان کی اذاؤں پر صبر کرنا اور واعظ و نصیحت میں لگے رہنا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا، نافرمانوں کا برباد ہونا اور فرما برداروں کا بچ جانا نصیحت ہے، یعنی مومن اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، برے کاموں سے رک جاتے ہیں اور اچھے کاموں پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور جو ایمان نہیں رکھتے انہیں نصیحت فائدہ نہیں دیتی۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، اور آپ ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو، بلا شبہ ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ سورۃ ہود آیہ 121۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آپ ان لوگوں سے کہہ دیں جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ ایمان نہ لانے والوں کو تنبیہ کر دیں، اعملوا علی مکاناتکم، تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو، یعنی جس حالت میں تم ہو، جو کر رہے ہو کرتے چلے جاؤ۔ انا عاملون، بلا شبہ ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، ہم بھی توحید کے طریقوں پر عمل کرتے رہیں گے۔ یہ برات کا اظہار جیسا کہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، اور تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی منتظر ہیں۔ سورۃ ہود آیہ 122۔ وانتظروا، اور تم انتظار کرو، یعنی اپنے انجام کا انتظار کرو، یعنی ہم پر جو کچھ نازل ہوگا تم اس کا انتظار کرو۔
इन्ना मुंतज़िरून, बेशक हम भी मुंतज़िर हैं। यानी हम पर जो कुछ नाजिल होगा तुम इसका इंतज़ार करो। दावत देने वाला आखिरी मोड़ पर अल्लाह ताला के फ़ैसले का, अल्लाह ताला के इज़ाब का इंतज़ार करता है, क्योंकि वही फ़ैसला कुन हो सकता है। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्ज़ व इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लुहु फ़अब्दुहु व तवक्कल अलैहि वमा रब्बुका बिगाफ़िलिन अम्मा तामलून। आसमान और ज़मीन का गैब अल्लाह ताला ही के लिए है और तमाम मामलात उसी की तरफ लौटाए जाते हैं। सो आप उसी की इबादत करें और उसी पर भरोसा रखें, और आपका रब उससे बेखबर नहीं जो तुम अमल करते हो। सूरह हूद आया 123, और ये आखिरी आयत है। इंशाल्लाह सूरह हूद आज ख़त्म हो जाएगी। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन का गैब अल्लाह ताला ही के लिए है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमानों और ज़मीन में जो कुछ छुपा हुआ है उसका मालिक अल्लाह ताला है। उसका इल्म रखने वाला वही है। हर चीज़ उसके हाथ में है, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं। वो जानता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशरिक कौम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर रही है, जो उनका अंजाम होने वाला है। वइलैहि युरजउल अम्रु कुल्लुहु, और तमाम मामलात उसी की तरफ लौटाए जाते हैं। तमाम काम, तमाम अमाल अल्लाह ताला ही की तरफ लौटाए जाने हैं। वो पाक और नापाक को अलग अलग करेगा और हर एक को इसके अमाल और उसकी नीयतों के मुताबिक जज़ा देगा। वही खालिक है और वही हाकिम है। फ़अब्दुहु, सो आप उसी की इबादत करें, यानी उसकी इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक ना करें, यानी अल्लाह ताला की उबूदियत को कायम कीजिए। इससे मुराद अल्लाह ताला के वो तमाम अहकाम हैं जिनकी तामील पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कादिर हैं। व तवक्कल अलैहि, और उसी पर भरोसा करें। अल्लाह ताला पर तवक्कल करना चाहिए। जो इस पर तवक्कल करता है उसके लिए वो काफ़ी हो जाता है। जैसा कि फरमाया, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, और जो अल्लाह ताला पर तवक्कल करता है तो वही इसको काफ़ी है। सूरत अत-तलाक़ आया 3। वमा रब्बुका बिगाफ़िलिन अम्मा तामलून, और आपका रब इससे बेखबर नहीं जो तुम अमल करते हो। अल्लाह ताला इस्लाम के दुश्मनों की हालतों से बेखबर नहीं। अल्लाह ताला का इल्म इन सारे अमाल का अहाता किए हुए है जिन पर इसका कलम जारी हो चुका, ख़्वाह वो खैर हो या शर, और वो हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाला है। इन सारे अमाल पर अब इसका हुक्म और इसकी जानिब से जज़ा का फ़ैसला नाफिज होगा। अल्लाह ताला ही है जो दुनिया और आखिरत में पूरा पूरा बदला देगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों में कामयाब रहेंगे। इलाही हमें इबादत का हक़ अदा करने और तवक्कल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन या रब्बिल